بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضور کا جب وصال ہو گیا تو آپ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو، مجھے آپ کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ اسی غم ہجر میں مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ 1 سال کے بعد آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے آپ سے فرمایا کہ اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی، اے آقا، غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کو چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال پہلے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور حضور کو ڈھونڈا مگر حضور کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں بھی نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے مل جاؤ۔ اور جب بلال حاضر ہوا تب حضور پردہ میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر میں جب آپ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔ اس عرصہ میں بلال کے آنے کا سارے مدینہ میں غل ہوا کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن سے اذان سنتے ہیں۔ بلال فرمانے لگے، دوستو، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیاوی زندگی میں اذان دیتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ کسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، تم کسی کو بھیج کر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلا لو، اگر وہ آ کر بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے بلال کو عشق تھا۔ یہ سن کر ایک صاحب جا کر حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلا کر لائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آ کر بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، آج ہمیں بھی وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے حضرت امام حسین کو گود میں اٹھا کر کہا، تم میرے محبوب کے ٹکڑے ہو، نبی کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا کہ اس طرح حضور کو مزار میں رنج پہنچے گا۔ اور فرمایا، حسین، مجھے لے چلو، جہاں کہو گے وہاں اذان کہہ دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ حضرت بلال نے اذان کہنا شروع کر دی، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں یہ وقت عجب غم اور صدمہ کا وقت تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے ایک زمانہ نہ ہوا تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلال کی آواز سن کر حضور کی دنیاوی حیات مبارکہ کا سماں بن گیا۔ بلال کی اذان سن کر مدینہ منورہ کے بازار، گلی کوچوں سے لوگ آن کر مسجد میں جمع ہوئے۔ ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا۔ پردہ والی عورتیں باہر آ گئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں۔ جس وقت حضرت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا تو ہزارہا چیخیں ایک دم نکلی۔ اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عورتیں روتی رہیں، بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ، بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا اور حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔